بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت تھی کہ کوئی گورنر اپنے دروازے پر ڈیوری نہیں بنا سکتا، ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، باریک لباس نہیں پہن سکتا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے عمر، تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ امیر المؤمنین نے حاضرین سے فرمایا، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا، تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ اپنے گورنروں کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط قبول تو کروا لیتے ہیں، مگر ان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط پوری کی ہیں یا نہیں۔ امیر المؤمنین نے پوچھا، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مصر میں آپ کا جو حاکم ہے، اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کر کے ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن سے آپ نے منع کیا تھا۔ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ مصر کے گورنر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ نے باریک لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ شکایات سننے کے بعد امیر المؤمنین نے قبیلہ انصار کے 2 آدمیوں کو بغیر تفتیش مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا، تم دونوں مصر جاؤ اور حاکم کے متعلق وہاں کے لوگوں سے استفسار کرو۔ اگر اس آدمی نے مجھے غلط خبر دی ہو تو آگاہ کرو، اور اگر اس کی خبر صحیح ہے اور حاکم واقعی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر میری خدمت میں پہنچو۔ دونوں انصاری امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل میں مصر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے حاکم مصر کے متعلق حقیقت جاننی چاہیے۔ انہیں وہاں وہی خبر ملی جیسے اس شخص نے امیر المؤمنین سے شکایت کی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے حاکم کے گھر پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ دربان نے جواب دیا، آج حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں انصاریوں نے کہا، حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا، ورنہ ہم ابھی اس کا دروازہ جلا دیں گے۔ اتنے میں ایک انصاری جلدی سے آگ کا شعلہ بھی لے کر آ گیا۔ دربان اندر داخل ہوا اور حاکم مصر کو اس کی خبر دی۔ حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا، ہم امیر المؤمنین کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حاکم نے کہا، میری ایک ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو تاکہ میں اپنی تیاری کر لوں۔ انہوں نے کہا، امیر المؤمنین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی بھی مہلت نہ دی جائے۔ جب وہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ منورہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس نے سلام کیا، مگر امیر المؤمنین نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی ہیئت پہلے سے بدل چکی تھی۔ وہ مصر کا حاکم بن کر جانے سے قبل گندمی رنگ کا انسان تھا، مگر جب مصر کی سرسبزی و شادابی اس کو راس آئی تو وہ گورا چٹا اور بھاری بھرکم انسان بن چکا تھا۔ اس لیے امیر المؤمنین نے تعجب سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا، میں ایاز بن غنم ہوں جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، تیرا ناس ہو، جس بات سے تجھے منع کیا تھا اس کو تو نے گلے سے لگا لیا، مگر جس بات کا حکم دیا تھا اس کو فراموش کر بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اچھا، اب تجھے لوگوں پر حکمرانی کا شوق آ گیا ہے، تم نے حکمرانی کو لذت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ جناب گورنر، یہ کرتا اتاریں اور بکری کے بالوں کا بنا ہوا جبہ پہنے۔ آپ کے ذمے ایک نئی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آج کے بعد آپ بیت المال کی بکریاں چرایا کریں گے۔ پھر امیر المؤمنین نے بکری کے بالوں سے بنا ہوا لباس، ایک لاٹھی اور صدقے میں آئی ہوئی 300 بکریاں منگوائیں اور فرمایا، یہ لباس زیبتن کرو۔ میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی زیادہ ردی لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ یہ لاٹھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاٹھی سے کہیں بہتر ہے، اور فلاں چراگاہ میں جا کر ان بکریوں کو چراؤ۔ اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ امیر المؤمنین نے مزید فرمایا، اور تم راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت روکو،
صرف عمر کے گھر والوں کو روکنا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھر والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ استعمال کیا ہو۔ چنانچہ 6 مہینے تک ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ نے ننگے بدن پر بکری کے بالوں کا جبہ پہن کر بیت المال کی 300 بکریاں چرائیں۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا کر پوچھا کہ جناب کچھ مزاج ٹھکانے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ فوراً زمین پر گر گیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، چاہے آپ میری گردن اڑا دیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو پھر تم کس طرح کے آدمی ہوگے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، اب اس کے بعد آپ کو وہی خبر پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المؤمنین نے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے سابقہ عہدے پر فائز کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ مصر کا ایک مثالی حاکم بن گیا اور اپنی ذمہ داریاں خوف و تقوی اور اخلاص و لحلیت کے ساتھ انجام دینے لگا۔ قادسیہ کے مقام پر جب حق و باطن کا معرکہ شروع ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے اور حضرت سید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے قاصد کا انتظار کرتے۔ جنگ میں فتح ہوتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھڑ سوار کو مدینہ منورہ روانہ کیا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناواقف تھا۔ گھڑ سوار جس وقت مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے کسی قاصد کی آمد کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں جنگ کی صورتحال سے آگاہ کرتا۔ جس وقت وہ گھڑ سوار دھول اڑاتا ہوا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جواب دیا کہ اسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے پوچھا کہ سعد نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس گھڑ سوار نے کہا کہ لشکر اسلام کو فتح ہو گئی ہے اور ایرانی فوج شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل اس گھڑ سوار کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ جب آپ اس گھڑ سوار کے ساتھ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کیا۔ اس گھڑ سوار نے جب لوگوں کی زبانی سنا تو گھوڑے سے اتر آیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم مجھے معرکہ کی تفصیل بتاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کی فتح سے بے حد خوش تھے، کیونکہ یہ کامیابی مسلمانوں کو 3 زبردست خونی معرکے کے بعد ملی تھی۔